حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے فارس ایران میں جب اس قسم کا معاملہ ہوتا تھا، جنگ کا مسئلہ بن جاتا تھا، جنگ کی نوبت آ جاتی تھی، جنگ کے حالات بن جاتے تھے، تو ہم خندق کھودتے تھے. خندق ہماری زبان میں گڑھے کو کہتے ہیں. آپ علیہ السلام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو خندق کھودنے والا مشورہ پسند آیا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ عمر پانے والے حضرت سلمان فارسی تھے. 250 سے 350 سال پائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محترم جان کرام، 3000 صحابہ کرام کا لشکر تھا. خندق کھدائی کا کام جاری اور شروع کر دیا. کام چلتا رہا. کچھ دن گزرے. کچھ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، کافی دنوں سے بھوکے ہیں، بھوک کی شدت ہے، اور اس شدت کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. آپ علیہ السلام نے جب اپنے پیٹ مبارک سے قمیص مبارک، کرتا مبارک ہٹایا تو آپ علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر بھوک اور بھوک کی شدت کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے. صحابہ کرام حیران ہوئے، چیخیں نکل گئی، خاموشی اختیار کر کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے. وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. گھر قریب تھا. دیکھا کہ آپ علیہ السلام بھوک اور بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو اس حضرت جابر سے برداشت نہ ہوا، گھر کی طرف دوڑ لگائی. گھر میں داخل ہوا، اپنی اہلیہ سے سوال کیا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے. اہلیہ نے جواب میں کہا کہ جی بالکل، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا جو کا آٹا ہے. بکری کے بچے کو ذبح کیا، کھانا تیار کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 5 سے 7 لوگوں کا کھانا تیار ہوا. اب بات یہ فکر ہو رہی تھی، سوچ وچار یہ آ رہی تھی کہ کھانا 5 لوگوں کا اتنا بڑا لشکر ہے، کیسے یہ کھانا لے جاؤں. خیال آیا، مشورہ کیا، وہاں جاؤں آپ علیہ السلام کو 5 سے 7 لوگوں کو دعوت دے کر گھر میں بلا لاؤں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں، مجھ صحابی غریب کے گھر میں 5 سے 7 لوگوں کا کھانا تیار ہوا ہے. آپ لوگ میرے گھر میں تشریف لائیں، میری دعوت کو قبول فرما لیں. آپ علیہ السلام اس صحابہ میں سے 5 لوگوں کو کیسے لے آتے؟ پورے لشکر میں اعلان کر دیا. پورے لشکر میں اعلان کر دیا، آ جاؤ، آپ کے بھائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ہے. جیسے ہی جابر نے یہ اعلان سنا، یہ آپ علیہ السلام کا پیغام سنا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کھانا میں نے 5 لوگوں کو بنایا ہے اور آپ علیہ السلام نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا. گھبرا گئے. آپ الٹے ہاتھ میں توجہ رکھیں گے. آپ کے الٹے ہاتھ لیفٹ سائڈ پہ سفید مسجد جو دکھے گی، اس کے آس پاس آپ کو چھوٹی مساجد جتنی بھی نظر آ جائیں دیکھ لیں گے. کچھ جو نظر نہیں آئے گی ان کا نام تفصیل بتا کے آپ کو یہ بتا دوں گا. پھر آپ دوبارہ آ کے چھوٹی گاڑی سے یا پیدل آنا چاہیں تو اس مقام تک آ سکتے ہیں. بڑی گاڑی سے یہاں سے اور یہاں تک آ سکتے ہیں. اور یہاں سے جتنا منظر دکھے گا آپ کو منظر بھی دکھا دیں گے، انشاءاللہ زیارت بھی کروا دیں گے. آپ توجہ سے دیکھیں گے. الٹے ہاتھ میں گاڑی سیدھے ہاتھ رائٹ سائڈ جائے گی. آپ الٹے ہاتھ گاڑی کے شیشوں سے سفید مسجد جو بڑی دکھے گی، اسی سفید مسجد کے الٹے ہاتھ پہ چڑھائی پہاڑی کے اوپر پیلے پتھروں کی مسجد، چھوٹی مسجد نظر آئے گی. اس چھوٹی مسجد کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر تفصیل سے میں بتاتا ہوں. اسی مینار کے پاس اور وہ اوپر والی مسجد کے درمیان میں زمین کے برابر خیمہ کی شکل میں ایک اور مسجد نظر آئے گی، چھوٹی، وہ بھی دیکھ لیجئے گا. یہاں پہ سارے مساجد تو نظر نہیں آئے گی، کچھ نظر آتی ہیں کچھ نہیں آتی ہیں. جو نظر آتی ہیں وہ آپ دیکھ لیں، جو نہیں نظر آتی آپ اگر آنا چاہیں تو چھوٹی گاڑی سے آ کر دیکھ سکیں گے. اب دیکھیں پہاڑی کے اوپر مینار کے الٹے ہاتھ پہ پیلے پتھروں کی مسجد سب حضرات کو نظر آ رہی ہوگی. وہ سامنے اسٹیٹ دیکھیں. پھر مینار اور پیلی پتھروں کی مسجد کے درمیان میں ایک اور مسجد، وہ بھی تھوڑا بہت نظر آئی ہوگی. یہ سفید بڑی مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سفید بڑی مسجد جو ہے اس کو جامع الخندق کہتے ہیں. اچھا، اس جگہ کا جو ہے نا 7 مساجد کے نام سے بھی یہ جگہ معروف ہے. اور 7 مسجد جگہ جس کا معنی بنتا ہے کہ 7 مسجد جگہ. لیکن اس وقت 6 مساجد ہیں. اس وقت کتنی مساجد ہیں جی؟ 6 مساجد ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے بڑی مسجد دیکھی، سفید مسجد جس کا میں نے آپ کو نام کہا جامع الخندق،
اسی مسجد کی جگہ پہ 2 مساجد پہلے تھی چھوٹی. آج سے 18-20 سال پہلے ان چھوٹی مساجد کو مسمار کر کے ایک بڑی جامع مسجد بنا دی گئی تھی اور اس کا نام رکھ دیا ہے جامع الخندق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیلے پتھروں کی جو مسجد ہے اس کو کیا مسجد کہتے ہیں؟ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد فتح بھی کہتے ہیں. مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی جگہ پہ خیمہ تھا. اور مسجد فتح بھی کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کی فتح کی دعائیں کی تھی اسی جگہ پہ کی تھی تو دعا فتح اسی جگہ پہ قبول ہوئی تھی، تو اس لیے مسجد فتح بھی کہتے ہیں، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. پھر آپ مینار اور مسجد فتح کے درمیان میں جب آپ آئیں گے اگر تو جب مسجد فتح کے اوپر چڑھنے لگیں گے، چڑھنے والی جگہ پہ آپ کو زمین کے برابر یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مسجد ملے گی. پھر ہماری نظر پڑی بڑی مسجد پر جو پہلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چھٹی مسجد منسوب ہے. ساتھی مسجد درمیان میں سینٹر میں ہے، روڈ کے تھوڑا سا اندر کی طرف ہے، روڈ کے کنارے کنارے پہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پورے منظر کے پوری جگہ کے سینٹر میں ہے. وہ کون ہستی ہے جس کے گلی میں آنے سے شیطان گلی چھوڑ جائے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی جی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اب بولیے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مشورے دی، اللہ نے قرآن اتار دیا. ہماری خواتین کا مشورہ دیا تو اللہ نے قرآن اتارا جی. یہ شراب کو منع کرنے کا مشورہ دیا، اللہ نے قرآن اتارا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب صفائی کی بات آئی تو حضرت عمر نے ہی مشورہ دیا تو اللہ نے قرآن اتارا. تو آپ علیہ السلام نے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو محترم قدر کرام 7 مسجدوں کو میں نے آپ کے سامنے نام رکھے ہیں. امید ہے کہ جب آپ اکیلے بھی آ جائیں، فیملی بھی آ جائیں تو یہ آپ کے ذہن میں نشین ہو گئے ہوں گے. جب قریب پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بورڈ بھی، تختیاں بھی لگی ہوئے، لکھا ہوا بھی ہے. وہاں پہ مسجد فاطمہ پہ شاید نہیں لکھا ہوا، باقی مسجد عمر کے پاس ویسے آسانی سے لیے ہے. وہاں پہ کچھ صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی اگر کوئی مسجد ذہن سے نکل گئی تو وہاں سے پوچھ سکتے ہیں. تو محترم سامعین کرام، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ خندق کھدائی کا کام جاری تو ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا. اب حضرت جابر پریشان ہو گئے تھے کہ کھانا 5 لوگوں کا آپ پر اس طرح نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا. تو حضرت جابر دوبارہ گھر کی طرف دوڑ لگا دی. پریشانی کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے. اہل نے پوچھا کہ جابر کیوں پریشان ہو؟ کہا جابر کے خیر نہیں ہے. کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ 5 لوگوں کا ہم نے کھانا بنایا، پورا لشکر آ رہا ہے، کھانا پورا نہیں ہوگا. آج کے بعد جابر رسوا ہو کے اپنا چہرہ چھپاتا پھرے گا. پھر علی نے دوبارہ پوچھا بات کیا ہے، پوری بات بتاؤ. کہا میں نے 5 لوگوں کو دعوت دی، آپ علیہ السلام نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا. آپ علیہ السلام نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا. پھر اہلیہ کہنے لگی جب اعلان کرنے والے رسول خدا ہے، تیرا کام ہے تو کھانا لے جا، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ کھانا لے کر حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب اس کھانے کے سالن کے اندر ڈالا، کملی والی مزمل مدثر نبوت والی چادر کو اتارا اور کھانے کے اوپر ڈال کے کھانے کو لپیٹ لیا. آپ علیہ السلام نے خود کھانا کھائے بغیر صحابہ کرام میں کھانا بانٹنا شروع کر دیا. صحابہ کرام کھانا لے کر کھانا کھاتے گئے، آپ علیہ السلام کھانا بانٹتے گئے. اہل کتاب لکھتے ہیں کہ یہ 5 لوگوں کا کھانا، یہ جابر کے گھر کا کھانا 1500 یا 1300 کا لشکر کھانا کھا چکا ہے، کھانا پھر بھی باقی. پھر آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا، حضرت جابر کو بلایا، کھانا نہیں کھاتا. فرمایا جابر یہ معجزہ ہے. آپ علیہ السلام صاحب معجزات ہیں. سیدھے ہاتھ پہ توجہ رکھیں گے صاحب حضرات، سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں مسجد ہے. اس مسجد کی زیارت کرنے کے بعد الٹے ہاتھ پہ یہ بلڈنگ دیکھیں، سفید چادروں کے درمیان میں ایک بلڈنگ موجود ہے، ہلکا گرے کلر ہے، اس کا ہلکا بلو کلر بھی محسوس ہوتا ہے، گرے بھی. یہ سیدھے ہاتھ پہ جو میں آپ نے مسجد دیکھی، اس مسجد کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. اس مسجد کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. میرے اور آپ کے محبوب تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، سرور دو جہاں، سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو کچھ وقت کے بعد آپ علیہ السلام نے اس مسجد میں جمعہ کا خطبہ عطا فرمایا تھا. اور جمعہ کا بھی پہلا خطبہ تھا، اسلام کا بھی پہلا خطبہ تھا، آپ کو اچھا لگے. اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا بھی پہلا خطبہ تھا.
جب یہ خطبہ دا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جمعہ فرض کر دیا گیا تھا اس خطبے کے بعد. اور اس کے سامنے آپ نے بلڈنگ دیکھی, وہ بھی بہت پیاری جگہ ہے. کہتے ہیں کہ اس بلڈنگ والی جگہ پہ مدینہ کی چھوٹی ننھی پیاری بچیاں جمع ہوئی تھی. کس وقت؟ اس وقت جب آپ علیہ السلام مدینہ میں ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ان بچوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر استقبال کیا تھا اور یہ اشعار بھی پڑھے تھے. طلع البدر علینا, 14ویں کا چاند نظر آ گیا, 14ویں کا چاند نظر آ گیا. تو محترم رمضان کرام, آج بھی اس بلڈنگ والی جگہ پہ مدرسہ بنا ہوا ہے, چھوٹی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو ابھی انشاءاللہ ہماری جو حاضری ہونے والی ہے مسجد قباء, جہاں پر 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے کیا ملنے والا ہے؟ عمرے کا ثواب ملنے والا ہے. یہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے. مسجد قباء اسلام کی کیا ہے جی؟ پہلی مسجد ہے. اور آپ علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تھے, ایک صحابی کے گھر میں ٹھہرے تھے جس کا نام تھا حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے گھر میں ٹھہر ہی رہتے, کچھ دن گزرے, چند دن گزرے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب کو پیغام دے کے آؤ. کیا پیغام تھا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ. اے میرے محبوب مسجد بنائے اور مسجد تقوی کے نام پر بنائے. آپ علیہ السلام نے اس مسجد کی سنگ بنیاد, پہلا اینٹ, پہلا پتھر اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا تھا. اور آپ علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کی طرح کام کیا تھا. اور آپ علیہ السلام اس وقت تک کام کرتے رہے مسجد قباء کی تعمیر کا جب تک مسجد کی تعمیر اور چھت مکمل نہ ہوئی تھی. جب یہ کام مکمل ہوا تو آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کو بلایا, بٹھایا, فرمایا کہ میرے صحابہ مدینہ میں رہتے ہیں یا مدینہ سے دور رہتے ہیں, مسجد قباء میں آؤ, 2 رکعت نماز نوافل پڑھو, عمرے کا ثواب ملے گا. اور یہ ثواب اپنی امت کے لیے بھی جاری کر دیا. کہا کہ میری امت کل قیامت تک دنیا کے کسی بھی کونے سے مشرق